عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا بددعا مت دینا ہے، کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی زبان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ وہ عورتیں ہماری بہت زیادہ تجھے کیڑے پڑے تو برباد ہو جائے تو خوش نہ ہو، بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا نہ دیں۔ اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی۔ لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اگر واقعی تمہارے پاس ماں باپ ہے نا، ارے انہی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ سے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، اب مسئلہ یہ ماں باپ تو چلے گئے، اب تو دعا تو لے نہیں سکتے، اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرتے رہیں۔ الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں، مسجد نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملائیں، قرآن خوانی، صدقہ جاریہ کے کام، دعائیں، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ رب کریم اس کی ماں باپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا، کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا، انہیں ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں، ان کو نام سے مت پکاریں، ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اب جیسے آج کے دور میں ہم امی جان ابو جان کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں، اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اپنی بات احسن انداز میں کریں، اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، ان سے نرمی سے بات کریں۔ ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو سختی سے ماں باپ سے بات کر رہے ہو، ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو، یا جب بات کرتا ہوں کاٹنے کو آتے ہیں، جب بات کرتا ہوں مجھے ڈانٹتے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی ڈانٹتا ہے؟ تف ہے اس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ ارے ماں باپ سے بندہ بات ایسے کرے جیسے غلام آقا سے بات کر رہا ہے۔ کسی افسر کے پاس جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ سر تھوڑا سا میرا کام، تھوڑی فائل پہ سائن کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت 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 شکریہ، بس اچھا وہ کہے نہیں اچھا صاحب کوئی بات نہیں میں کل آ جاؤں گا۔ اس سے نہیں کہتے آپ مانا کیوں کر رہے ہیں، کل کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں میں کل آ جاؤں گا، کوئی سر آپ ناراض نہ ہو۔ دنیا کے افسر سے یہ انداز اور ماں باپ سے کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں روک رہے مجھے جانے سے، میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے، والد سے اس طرح بات ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا، ابو جان پلیز میری بات مان لیں، میرا یہ کام کر دیں، آپ کی بڑی بات نہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوڈ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو، کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے۔ ارے تف ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈر کے بات کر رہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی ملکیت ہوں، وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائے، وہ عرض نہ کریں، وہ آرڈر کریں مجھے، وہ حق ہے ان کا۔ مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا، اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا۔ اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت، ہر جمعے کو جائیں قبرستان۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں، زندگی میں ماں باپ کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے نا۔ ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کو جا کر یاسین شریف پڑھے، اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان جائے، جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے، یعنی قبرستان جانا تو میرا ہی فائدہ ہو گیا نا، میری مغفرت ہو رہی ہے، فرشتے میری زیارت کو آئیں گے۔ ماں باپ کمال ہیں یار، رحمتوں کا منبع ہے، زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں،
اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں، قدر کریں، چلے گئے تو ان کو خوب اصالے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔